دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی زمین اور آبادی کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے آگے بڑھنے اور اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ کبھی یہ حصے شہر اور ریاستیں کہلائے، کبھی صوبے اور کبھی جدید دور کے وفاقی یونٹس۔ یہ تقسیم محض انتظامی سہولت نہیں رہی، بلکہ شناخت، نمائندگی اور طاقت کی تقسیم کی علامت بھی بنی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر بڑی تہذیب اور ریاست نے کسی نہ کسی صورت میں صوبائی یا ریاستی نظام اپنایا تاکہ حکومت عوام کے قریب اور مسائل کے حل کے قابل بن سکے۔ صوبوں کی تشکیل نے نہ صرف انتظامی دباؤ کم کیا بلکہ مقامی سطح پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی، جس سے عوامی شراکت اور حکومتی جواب دہی میں اضافہ ہوا۔ صوبائی نظام کی جڑیں ہزاروں برس پرانی ہیں۔ قدیم مصر میں تقریباً 3100 قبل مسیح میں ملک کو نومز میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر نام پر ایک گورنر مقرر ہوتا تھا جو مقامی فیصلے کرتا، محصولات جمع کرتا اور عوامی نظم و ضبط قائم رکھتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی آبادی کے تناسب کے حساب سے بہترین صوبوں کی بندر بانٹ میں ہیں، یا ہمیں اس فیصلے پر ازسر نو غور کرنا ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ یہ ابتدائی صوبائی نظام صرف حکمرانی کے بوجھ کو کم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ مقامی سطح پر انتظامی شفافیت اور حکومتی جواب دہی بھی یقینی بناتا تھا۔ اس نظام نے مقامی رہنماؤں کو فیصلہ سازی میں شامل کر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی بنیاد رکھی، جس کی جھلک آج کے صوبائی ڈھانچوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ میسوپوٹیمیا میں بھی چھوٹی اکائیاں موجود تھیں جنہیں مقامی سردار چلاتے تھے۔ یہ اکائیاں شہر اور دیہات کی سطح پر انتظام کرتی تھیں اور مرکزی بادشاہت کے فیصلوں کو مقامی حالات کے مطابق ڈھالتی تھیں۔ ایران کی ہخامنشی سلطنت نے اس تصور کو مزید مضبوط کیا اور 17 پیس قائم کی۔ دارالاول نے ہر ستراپی پر گورنر مقرر کیا جسے مالی اور انتظامی اختیارات دیے گئے۔ وہ نظام آج کے صوبائی ڈھانچوں سے بہت قریب تھا، کیونکہ اس میں مقامی سطح پر قانون، محصولات اور فوجی انتظامات کو کنٹرول کرنا موجود تھا۔ رومی سلطنت کی بات کی جائے تو اس نے اس نظام کو زیادہ باضابطہ اور منظم بنا کر اپنے علاقوں کو پروونشیا میں تقسیم کیا۔ یہ اصطلاح آگے چل کر دنیا بھر میں پروونس یا صوبے کا بنیادی تصور بنی۔ رومی صوبے صرف انتظامی یونٹس نہیں بناتے تھے، بلکہ انہیں آئینی اور قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ ہر صوبے میں گورنر کی ذمہ داریاں واضح تھیں، ٹیکس اور محصولات کی تقسیم کے اصول طے کیے گئے اور مقامی عدالتوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا۔ یہ ماڈل بعد کی سلطنتوں اور جدید ریاستوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوا۔ وقت کے ساتھ صوبے یا ریاستی یونٹس نہ صرف انتظامی ضرورت رہے بلکہ آئینی اور سیاسی ڈھانچے کا لازمی حصہ بن گئے۔ دنیا کے متعدد ممالک میں یہ تقسیم آبادی، ثقافت اور زبان کی بنیاد پر بھی کی گئی تاکہ ہر خطے کی شناخت محفوظ رہ سکے۔ امریکہ کی اگر مثال لیں، وہاں تقریباً 330 ملین آبادی کے لیے 50 ریاستیں ہیں، اور ہر ریاست کو آئین کے تحت واضح خود مختاری حاصل ہے۔ تعلیم، صحت اور قانون سازی کے کئی شعبے ریاستوں کے پاس ہیں، جس سے مقامی مسائل جلد حل ہوتے ہیں اور وفاقی حکومت پہ دباؤ کم پڑتا ہے۔ بھارت کی آبادی 1.4 بلین سے زائد ہے، لیکن وہاں 28 ریاستیں اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں۔ بھارت نے وقتاً فوقتاً اپنی آبادی اور لسانی بنیادوں پر نئے صوبے بنائے۔ 1956 کا اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ اسی سلسلے کی سب سے بڑی مثال ہے، جس کے تحت لسانی اور انتظامی بنیادوں پر نقشہ بدلا گیا۔ مثال کے طور پہ بہار کو تقسیم کر کے جھارکھنڈ بنا دیا گیا، مدھیہ پردیش سے چھتیس گڑھ نکالا گیا اور اتر پردیش سے اتراکھنڈ کی ریاست بنائی گئی۔ ان اقدامات سے مقامی سطح پہ ترقی، وسائل کی تقسیم اور نمائندگی کے مواقع بڑھے۔ جرمنی کی آبادی 84 ملین کے قریب ہے، لیکن وہاں 16 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کو آئینی درجہ حاصل ہے۔ ایران میں 90 ملین کے قریب آبادی کے لیے 31 صوبے ہیں جو مقامی گورننس اور انتظامی اختیارات کی وضاحت فراہم کرتے ہیں۔ ترکیہ کی آبادی 85 ملین ہے اور وہاں 81 صوبے ہیں۔ ہر صوبے کو مقامی مسائل کے حل اور وسائل کے انتظام میں آزادی حاصل ہے۔ انگلینڈ، جس کی آبادی صرف 55 ملین ہے، وہ 48 انتظامی یونٹس میں تقسیم ہے۔ یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ بڑی اور متنوع ریاستوں کے لیے زیادہ اور متوازن صوبائی تقسیم نہایت اہم ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کی بات کی جائے، 240 ملین آبادی کے باوجود
صرف 4 صوبوں پر مشتمل یہ ملک ہے جو اسے دنیا کے بڑے ممالک میں ایک منفرد مگر کمزور مثال بناتا ہے۔ 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو کل آبادی تقریباً 76 ملین تھی۔ مشرقی پاکستان میں 44 ملین اور مغربی پاکستان میں 33 ملین لوگ رہتے تھے۔ مشرقی پاکستان کو الگ صوبہ بنایا گیا جبکہ مغربی حصے میں پنجاب، سندھ اور سرحد جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے وہ موجود تھے۔ بلوچستان کو مکمل صوبہ تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ چیف کمشنر صوبہ کے طور پہ چلایا جاتا رہا۔ کئی نیم خود مختار ریاستیں بھی وفاق کا حصہ تھیں، مثلاً بہاولپور، خیرپور، کلات، سوات اور چترال۔ 1955 میں 1 یونٹ کے تجربے کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبے اور ریاستیں ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تاکہ مشرقی اور مغربی حصے کو آبادی کے اعتبار سے برابر دکھایا جا سکے، لیکن اس فیصلے نے چھوٹے صوبوں اور ریاستوں میں احساس محرومی پیدا کیا جس نے بالآخر علیحدگی کی سیاست کو تقویت دی۔ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ ختم کر کے مغربی پاکستان کو دوبارہ 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ یوں پاکستان صرف 4 صوبوں تک محدود ہو گیا۔ ابتدا میں صوبے محض انتظامی اکائیاں تھے اور زیادہ تر اختیارات وفاق کے پاس تھے۔ یہ صورتحال 2010 تک چلی اور 18ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد بدل گئی جب تعلیم، صحت، زراعت، ثقافت اور کئی دیگر شعبے صوبوں کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بڑی آئینی تبدیلی تھی جس نے صوبوں کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنا دیا۔ پاکستان کے صوبائی نظام میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا عدم توازن ہے۔ پنجاب کی آبادی 110 ملین سے زیادہ ہے جو پورے ملک کا تقریباً آدھا بنتی ہے۔ باقی 3 صوبے مل کر بھی پنجاب کے برابر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے صوبے اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی آواز دب جاتی ہے اور فیصلہ سازی پر پنجاب حاوی رہتا ہے۔ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کا مطالبہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبہ بنانے کا مطالبہ نمایاں ترین رہا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے جنوبی حصے کو وہ ترقی اور سہولیات نہیں ملتی جو وسطی اور شمالی پنجاب کو ملتی ہیں۔ زبان اور ثقافت کے اعتبار کی وجہ سے بھی یہ مطالبہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں بھی لوگ الگ صوبہ چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے مسائل اور زبان پختون اکثریتی علاقوں سے مختلف ہے۔ کراچی کے حوالے سے بھی یہ بحث موجود ہے کیونکہ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور معاشی ہب ہے، مگر سندھ کی دیگر جماعتیں اس کی سخت مخالفت کرتی ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے مگر آبادی سب سے کم ہے اور بعض اوقات انتظامی بنیادوں پر اسے مزید حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی جاتی ہے تاکہ وسائل تک رسائی بہتر ہو۔ ان مطالبات کے ساتھ سیاسی تنازعات جڑے۔ ایک طرف عوام یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے قریب ہو، دوسری طرف سیاسی جماعتوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ نئے صوبے بننے سے ان کی طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ آج تک حل طلب ہے۔ اگر پاکستان دنیا کی مثالوں کو سامنے رکھے تو یا تو اسے نئے صوبے بنانا ہوں گے یا ڈویژنز کو صوبوں جتنے اختیارات دینا ہوں گے۔ زیادہ صوبے بننے سے عوام کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے، ترقی کے مواقع بہتر تقسیم ہوں گے، وفاق اس سے اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ دنیا نے وقت کے ساتھ اپنے انتظامی ڈھانچے کو بدلا ہے، نئے صوبے بنائے ہیں اور عوام کو مقامی سطح پر نمائندگی دی ہے، لیکن پاکستان اب بھی صرف 4 صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ موجودہ ڈھانچہ آبادی اور مسائل کے حساب سے ناکافی ہے۔ زیادہ اور متوازن صوبے نہ صرف عوامی سہولت کو یقینی بنائیں گے بلکہ ایک مستحکم اور مضبوط وفاق کی بنیاد بھی بنیں گے۔ اصل سوال نئے صوبوں کی تعداد کا نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کتنے صوبے نئے بنے۔ اصل سوال یہ ہے کہ عوام کو کس طریقے سے نظام کے قریب لایا جائے۔ لوگوں کو اگر ان کے اپنے علاقے میں سہولت، انصاف اور نمائندگی مل جائے تو صوبوں کا ڈھانچہ خود بخود متوازن ہو جائے گا۔ اب اس پورے منظرنامے کے اندر موجودہ چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر یہ تمام اختیارات منتقل کرتے ہیں، نئی ڈویژنز بناتے ہیں اور 240 ملین آبادی کے تناسب کو تقسیم کر کے دنیا کے بڑے ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا ادراک ہوگا کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ اور پنجاب کے انتظامات چلاتے چلاتے آپ یہاں سے نکلیں اور چولستان کی طرف ذرا سفر شروع کر دیں تو آپ کو راستے میں سے لگے گا کہ آپ مختلف تہذیبوں کو پار کرتے کرتے کسی پچھلی تہذیب میں جاؤ گے اور وہاں پہ آپ کی جائے پیدائش موجود ہے
اور وہاں پہ جب آپ آنکھ کھولیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ٹائم مشین میں سے ٹریول کر کے پچھلے زمانے میں کود آئیں۔ یہی بنیادی فرق وہ لوگ جب لاہور کا چکر لگاتے ہیں یا پنجاب کے کسی بھی بڑے شہر کا چکر لگاتے ہیں، راولپنڈی میں جاتے ہیں، فیصل آباد میں جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو احساس محرومی کاٹ کاٹ کھاتا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ صوبے کے پورے کا پورا بجٹ لاہور کے اوپر پھونک دیا گیا۔ اسی بنیاد کے اوپر کراچی کی اگر صورتحال دیکھیں اور کراچی سے آپ نکلیں، سکھر کی جانب جائیں، لاڑکانہ کی جانب جائیں اور اندرون سندھ کا ذرا چکر لگائیں تو وہ لوگ بھی ایسی ہی احساس محرومی کا شکار ہیں۔ تو جہاں پہ لفاظی کی بنیاد کے اوپر، ثقافت کی بنیاد کے اوپر یا اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر تقسیم نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی شناخت نہیں دی جائے گی، تو یوں ہی وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے اور یوں ہی مسائل بڑھیں گے، اور اس کا حل جتنا بھی نکال لیا جائے وہ اس طرح وسائل اور انتظامات کی تقسیم کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں کتنے مزید صوبے بنتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔